السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال عز وجل فی القرآن العظیم جاء الحق وزهق الباطل صدق اللہ العظیم۔ وعدہ توحید کے متوال الشمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں، آج 17 رمضان المبارک ہے۔ آج کی تاریخ اسلام میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ 17 رمضان المبارک کو مسلمانوں اور کفار و مشرکین کے مکہ کے درمیان پہلا معرکہ پیش ہوا، پہلی لڑائی لڑی گئی، پہلی جنگ لڑی گئی، پہلا غزوہ درپیش ہوا۔ 17 رمضان المبارک کو بدر کے مقام پر 313 مسلمانوں نے 1000 کفار و مشرکین کے ساتھ جنگ کی، کہ اسلام اور کفر کے درمیان پہلا معرکہ تھا، اور یہ انتہائی اس صورت میں کہ جب دفاع کے لیے کوئی صورت باقی نہ رہ گئی تھی، تب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کا ارادہ فرمایا۔ انتہائی اختصار کے ساتھ اس بات کو سمجھیں کہ جنگ کی صورت کب پیدا ہوئی۔ جو یہ کہا جاتا ہے کہ جنگ اور تشدد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے باتیں پیدا کر دی جاتی ہیں کہ جس میں لڑائی کے معاملات منسوب کر دیے جاتے ہیں۔ اذان گرامی میں آپ سے عرض کروں، جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے، 2 ہجری کی بات ہے، 2 سال ہو چکے۔ کفار و مشرکین مکہ کو جب یہ دیکھا کہ مسلمان روز افزوں ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں اور ان کی تعداد اور ان کا مذہب رکنے کا نام نہیں لے رہا، اور ان پر جو تشدد ہوا تھا میرے آقا کی اجازت کے بعد اس کا جواب تک دینا مسلمانوں نے اب شروع کر دیا تھا، اور کاروبار اور تجارت میں بھی مسلمان بڑھنے پھلنے پھولنے لگے تھے، اور باقاعدہ ایک طاقت کی شکل اختیار کر رہے تھے مسلمان، مدینہ منورہ میں ایک حکومت کی شکل اختیار کر رہے تھے، اور اسلام روز افزوں مضبوط ہوتا چلا جا رہا تھا، کاروباری سطح پر بھی اور ایمانی اعتبار پر دعوت و تبلیغ کے لحاظ سے بھی بڑے تعداد میں بڑی کثرت سے لوگ اسلام سے وابستہ ہوتے چلے جا رہے تھے۔ بڑے بڑے رؤسا، بڑے بڑے عمرا اور بڑے بڑے افراد نامور لوگ مسلمان ہو رہے تھے۔ تو انہوں نے آخرکار یہ فیصلہ کیا، مکے کے کفار و مشرکین نے اور مدینے کے یہودیوں کو ساتھ میں ملایا اور کہا کہ ہم ایک فیصلہ کن جنگ لڑیں گے، مسلمانوں پر حملہ کریں گے مدینہ منورہ میں، اور مسلمانوں کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیں گے۔ اور اس کے لیے انہوں نے تیاری ایسی کی کہ مکے کے تمام تجار، جتنے تاجر تھے، کاروباری لوگ تھے، انہوں نے اپنا سارا کا سارا سرمایہ میدان میں اتار دیا اور اس سرمایہ کو کاروبار میں لگا دیا، گھر کے لیے کچھ نہ رکھا، پورا کا پورا سرمایہ انہوں نے تجارت میں لگا دیا، تاکہ زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے کے بعد اس سے ہتھیار خریدے جائیں اور جنگ کی تیاری کر کے مسلمانوں کا صفایا کر دیا جائے، خاتمہ کر دیا جائے، اسلام کو مٹا دیا جائے۔ اب اس سارے کاروبار کو، تجارت کے سامان کو لے کر کے حضرت سفیان کے حوالے سے انہوں نے اسلام اس وقت قبول نہیں کیا تھا، ان کے ساتھ ان کی میت میں پورا قافلہ روانہ کیا گیا۔ قافلہ گیا، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوئی کہ کفار و مشرکین مکہ نے ایک فیصلہ کن جنگ مسلمانوں کے ساتھ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، مسلمانوں کو مٹا دینا چاہتے ہیں، مسلمانوں کا خاتمہ کر دینا چاہتے ہیں، اور مسلمانوں پر اب سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں رہ گیا کہ وہ اپنی دفاع کے لیے جنگ کریں، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بٹھایا، ان سے مشورہ فرمایا، ان سے گفتگو کی اور پوچھا بتاؤ اب عالم یہ ہے کہ انہوں نے ایک فیصلہ کن جنگ کا ارادہ کر لیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حملے کا ارادہ نہیں فرمایا تھا، پہل نہیں کی تھی جنگ کی۔ جب عالم یہ ہوا کہ مسلمانوں کو اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے پہل کر دی گئی اور تیاریاں شروع کر دی گئیں، تب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اور کہا کہ دیکھو مسلمانوں کی تعداد کم ہے، ہمارے پاس ہتھیار کم ہیں، ہمارے پاس آلات حرب کم ہیں، ہمارے پاس گھوڑے نہیں ہیں، جنگی ساز و سامان نہیں ہے، ہم نہتے ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم لوگ جنگ کے لیے قابل طاقت فی الحال پوزیشن میں نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود صحابہ نے اپنی تیاری کا اظہار کیا، اپنی خواہش اور مرضی کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ ہم تیار ہیں،
بھلے ہماری تعداد کم ہے تو کیا ہوا، مگر ہم اس دفعہ اسلام کو بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے، نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکیب تیار فرمائی کہ اس قافلے کو درمیان میں روک دیا جائے تاکہ کفار و مشرکین مکہ اس مال و دولت سے زیادہ ہتھیار خرید کر جنگ کے لیے مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کے منصوبے میں ناکام ہو سکیں۔ لیکن ان لوگوں نے بڑے شاطر طریقے سے اس قافلے کو وہاں سے نکال لیا، بالخصوص ابو سفیان نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور وہ قافلہ وہاں سے چلا گیا۔ بدر کے میدان پر کفار و مشرکین مکہ کے 1000 افراد تمام ہتھیاروں سے لیس ہو کر جمع ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 313 اپنے جانثار صحابہ کی تعداد کو لے کر میدان بدر میں اترے، اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ اے رب کریم، میں نے اپنی پورا سرمایہ اور پوری کمائی جو دین کی دعوت میں نے صرف کی تھی، مولا اب میں تیری بارگاہ میں اس کو لے کر آ گیا ہوں۔ یہ 313 وہ بندے ہیں جو روئے زمین پر تیرے نام لیوا ہیں، ان کے علاوہ اس وقت روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی موجود نہیں۔ مولا اگر یہ ختم ہو جاتے ہیں تیرا نام اس دنیا سے مٹ جائے گا۔ میں نے اپنا فریضہ، اپنی ذمہ داری ادا کری، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، جنگ شروع ہوئی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ شرکت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس جنگ میں فرشتوں کو نازل فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق شیطان خود انسانی شکل میں اور اپنے حوارین کو، اپنے چیلوں کو لے کر انسانی شکل میں، قبیلے کے افراد کی شکل میں، انسانی شکل میں کفار و مشرکین کے ہمراہ جنگ میں شامل ہوا تھا۔ تو اس روایت کے مطابق میں نے جب پڑھا تو اس میں یہ بیان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو انسانی شکل میں مسلمانوں کی حمایت کے لیے بھیجا اور یہ جنگ ہوئی، اور بعض روایت میں اس کا ذکر ملتا ہے، بعض میں نہیں ملتا۔ بہرحال فرشتے مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے اور مسلمانوں کو اللہ کے فضل و کرم سے فتح حاصل ہوئی۔ یہ پہلی فتح تھی جو کفر کے مقابلے میں مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ مسلمان فتح یاب ہوئے، اسباب کم تھے، ہتھیار کم تھے، لیکن ان کا ایمان مضبوط تھا، ان کا ایمان قوی تھا، اور مسلمانوں نے ایمان کے جذبے کی حرارت کے ساتھ صحابہ کرام نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا ثبوت پیش کرتے ہوئے جنگ میں کامیابی حاصل کی۔ اللہ کی عطا سے وہ فتح و نصرت حاصل ہوئی، اور اس کی فضیلت بڑی قرآن و حدیث میں اس دن کو یوم الفرقان فرمایا گیا ہے۔ اس دن کی فتح کو مسلمانوں نے بڑی اہمیت دی ہے، اور مسلمانوں کے 14 مسلمان اس میں ایسے تھے 313 میں جو مسلمان شہید ہوئے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں شریک ہونے والے تمام صحابہ اور مسلمانوں کے لیے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ بڑی فضیلت ان تمام 313 افراد کی ہے جنہوں نے اس جنگ میں شرکت کی تھی۔ ان کا مقام بھی بڑا بلند و بالا ہے، اس لیے بے شمار محدثین نے اس چیز کا تجربہ عملی مشاہدے کے ساتھ فرمایا کہ یہ 313 بدری صحابہ جن کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی، قرآن میں جن کی عظمتوں کے چرچے ہوئے اور ان کی فضیلتیں بیان کی گئی، جن کی حمایت کے لیے، مدد کے لیے اللہ نے فرشتے نازل فرمائے، ظاہر ہے ان کا مقام بلند و بالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑی شان و شوکت عطا فرمائی ہے، اور حضور کے نزدیک بڑے عزیز ہیں، انہیں حضور نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ تو ان کے تعلق سے فرمایا گیا کہ یہ 313 اصحاب جو بدر کی جنگ میں موجود تھے، ان کے ناموں کے ساتھ جب بھی کوئی دعا کی جاتی ہے، بالخصوص اگر کسی مرض سے، بیماری سے شفا کے لیے دعا کی جاتی ہے، تو ضرور ضرور شفا حاصل ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ پینڈیمک پیریڈ، یہ دور ایسا ہے جس میں پوری دنیا میں بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ ہم اصحاب بدر کے حوالے سے وہ دعا کریں ان کے ناموں کے صدقے میں کہ اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کے صدقے، اصحاب بدر کے ناموں کے صدقے میں اس دنیا سے، ہمارے شہر سے، ہمارے ملک سے اور اس دنیا سے اس بیماری کا خاتمہ فرمائے، اور مسلمانوں کا پوری دنیا میں بول بالا ہو، بالخصوص ہندوستان کی سرزمین پر جو اسلام کی توہین ہو رہی ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین کی شان میں بارگاہ میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ مولا کریم اصحاب بدر کا صدقہ عطا فرما، اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اسلام کو عزت عطا فرما، عروج عطا فرما، ترقی عطا فرما۔ میرے کریم ایسے لوگوں کو نیست و نابود فرما دے، انہیں ذلیل و خوار فرما، ان کے ذرائع مسدود فرما دے جو اسلام کو، مسلمانوں کو، پیغمبر اسلام کو زک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم آپ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔